بڑی لمبی ہے. اب سنیں جی، یہ ہے آیا نمبر 73. لقد کفر الذین، بے شک وہ لوگ پکے کافر ہیں، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. کہہ دو استغفر اللہ. اب یہ عیسائیوں کا ایک دوسرا فرقہ ہے، مگر یہاں شرک کیوں ہوا اور یہ کفر کیوں ہوا اس کو سمجھ لیں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ. بات سمجھے بڑی توجہ سے. شرک کیوں بنا یہ جملہ؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے، تو یہ کفر بن گیا. اور خود اللہ فرما رہا ہے جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا، جہاں تم پانچ ہوتے ہو، چار ہوتے ہو پانچواں، تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ. وہ تو کفر نہیں بنا اور ہے بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہے؟ جن دو کا تیسرا، یعنی یہاں ایک تو ہے، دوسرا میں ہوں، تیسرا اللہ ہے. وہ جملہ بھی کوئی کفر ہے؟ وہ تو عین اسلام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں. یہ کفر کیوں بنا؟ اصل میں یہ کفر اس لیے بنا کہ وہ کہتے ہیں معبود تین ہے. بولیے معبود ہے ایک ہے نا. یہ کہنا جی یہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے، اپنے فضل سے، کرم سے، علم سے، طاقت سے، قدرت سے ہے، تو کوئی کفر ہے؟ پر وہ کہتے ہیں کہ معبود اصل میں تین ہیں. بولیے معبود کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اور ان تین میں سے ایک اللہ ہے. 3 in 1 1 in 3، کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے. تو ہم کہتے ہیں دو میں سے تیسرا کیوں نہیں، چار میں سے پانچواں کیوں نہیں، پانچ میں سے چھٹا کیوں نہیں؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو لے جاؤ 100 تک پھر گنتی. لہذا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. بولیے اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا ثالث ثلاثہ. اب تین کون ہے؟ اس میں بھی یہودیوں کا، عیسائیوں کا اختلاف ہے. کہتے ہیں باپ معاذ اللہ اللہ، بیٹا استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بیوی سیدہ مریم. یہ تین ہو گئے. بعض نے کہا باپ بیٹا روح القدس. اب روح القدس سے مراد انہوں نے جبریل امین کو لیا ہے. بہرحال یہ بھی کفر ہے. اللہ تین ماننے اور تین میں سے ایک ہے اللہ کو کہنا. وما من الہ الا الہ واحد. اللہ کہتا ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا الہ واحد، الہ تو صرف ایک ہے. بولیے معبود تو صرف ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر باز نہ آئے، اما یقولون، ان باتوں کے کہنے سے، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کافروں کو پہنچے گا، منہم عذاب علیم، میرا بڑا دردناک عذاب. ان کو کوئی عذاب سے بچا سکتا؟ ہاں اگر بچنا ہے تو افلا یتوبون الی اللہ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. دیکھو بھائی، توبہ سے کفر بھی ختم ہو جاتا ہے، شرک بھی، توبہ شرط ہے. اور اللہ خود آفر کر رہا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کر کے رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. کبھی بیٹا کہتے ہو، کبھی شریک کہتے ہو، کبھی اللہ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو. وہ نہیں ہے. الا رسول، یہ تو میرا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. بولیے اس سے پہلے بھی تو رسول ہے، اور بعد میں صرف آمنہ کے لال آئے ہیں. سارے پہلے گزرے ہیں. ان میں سے تم نے کسی کو معبود کیوں نہیں بنایا؟ وہ بھی تو سارے اللہ کے رسول تھے، سارے اللہ کے پیارے تھے. اور آدم کو بھی تو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اس کو پھر معبود کیوں نہیں بنایا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں بڑی سچی ہے. کیونکہ تہمت لگائی تھی نا یہودیوں نے زنا کی، اور کہا کہ جھوٹ بولا کہ بغیر کسی مرد کے چھونے سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ،
یہ ان کی ماں بڑی سچی ہے. بولو ان کی ماں بہت سچی ہے. اور ہماری ماں بھی اماں عائشہ صدیقہ ہے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کا ذوق زندہ ہے تو، ہم سب اپنی ماں کے ماں ہونے پر تو شک کر سکتے ہیں کہ یہ سکی ہے یا نہیں، پر نبی کی بیوی ہماری ماں ہے، اس کے ماں ہونے میں شک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں ہے. جو اس ماں کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ جہنمی ہے. جو قرآن کی بتائی ہوئی ماں کا گستاخ ہے، اس سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہ ان کی ماں بڑی سچی ہے، ہماری ماں بھی صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اگلی بات بتا دوں، جنت میں سیدہ مریم بھی ہماری ماں ہوگی، سبحان اللہ. کہ ان کا نکاح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. کانا یاکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں جو کھانا کھائے، بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جڑے نہیں بولتے میرا خیال ہے کھاتے ہی کوئی نہیں، یا کھا کے کسی نے دستے نہیں. بھائی جو کھانا کھائے بھوک لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جو کھانا کھائے پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا؟ جو کھانا کھائے وہ کھانے کے لیے محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے یہ دونوں یہ کرتے تھے، خدا ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. یاکلان کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھلاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ میرے محبوب میں کیسے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، میں کیسے آیات بیان کر رہا ہوں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیں وہ کیسی اندھی باتیں کر رہے ہیں، کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں. قل، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ذرہ برابر تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور بولو نقصان بھی. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. قل، فرما دیجئے ان سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، بغیر حق کے اپنے دین میں غلو نہ کرو. بولو اپنے دین میں، یہ لفظ بولے بھائی، دین میں غلو کا کیا مطلب ہے؟ حد سے بڑھنا، حد سے. میں نے کتنی بار بتایا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ کو کوئی عمل پسند آیا، آپ کہیں جی او قیام بڑا ثواب ہے، سجدہ بڑا ثواب ہے، رکوع بڑا ثواب ہے، میں فجر کی 3 رکعتیں پڑھوں گا، ہو جائیں گی؟ نہیں. سارے نہیں بولے، بلکہ وہ دونوں بھی ختم ہو جائے گی. جس نے تیسری ساتھ ملائی پچھلی دونوں بھی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اگرچہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، پر دیکھنا کہ پابندی میرے نبی نے کہاں لگائی ہے. اب حافظ صاحب اذان پڑھتے ہیں، آج میں نے غور کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر سپیکر میں پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. او بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اذان پوری ہو گئی، لا الہ. اگر آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، سپیکر بند کرے اور بعد میں پڑھ لیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میرے نبی نے فرمایا اذان کے بعد یہ پڑھا کرو. جس نے حوالہ دیکھنا ہو میں دکھا دوں گا. اور پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پڑھو یہ لا حول ولا نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، پہلے کلمہ شہادت پڑھو، پھر پڑھو رضینا باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد النبی جا، میں محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں. سبحان اللہ. اور پھر نماز والا درود شریف پڑھو، اور پھر وہ دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ 3 عمل میرے نبی نے بتائے ہیں. سبحان اللہ. اب تکبیر تحریمہ کس پہ ختم ہوتی ہے؟ لا الہ پر ساتھ پڑھتے ہیں جی محمد رسول اللہ. بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ آپ پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں تکبیر میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے؟ بولو نا. تکبیر دینے والا پڑھ سکتا، ساتھ والا پڑھ لے، دل میں کوئی بات نہیں.
مگر جو تکبیر پڑھ رہا ہے وہ ایسا کر سکتا؟ جب حضور نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے یا 3 بار؟ کیوں کہ دین میں ہم آگا پیچھا کر سکتے، اضافہ اور ترمیم کر سکتے، یہ حکم تھا۔ اور اسی طرح یہودی اور عیسائی برباد ہوئے، وہ حد سے گزر گئے، فرمایا حد سے نہیں گزرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی، اچھی بولو نا، اپنی خواہشوں کی پیروی۔ وہ جی میرے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، میرے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، وہ الو کے پٹھے قرآن حدیث کدھر گیا؟ تیرے پیر کی کیا اوقات ہے کہ وہ قرآن حدیث سے بڑھ کر مسئلہ بتائے؟ پیر ہے ہی وہ جو رب کا قرآن سکھائے اور محمد کی زبان سمجھائے۔ وہ کیسا پیر ہے کہ میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، ہاں جی میرے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، میرے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، تو سوچ کہ تیرا پیر جہاں جائے گا تو بھی وہی جائے گا۔ ہم پیر اس کو مانتے ہیں جس نے قرآن حدیث کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ اونچی بولو، قرآن حدیث کے دائرے سے باہر پڑھو نا میزان الاعتدال۔ ایک محدث سے حدیث لینے جا رہے ہیں علماء، اور وہ اپنی بکری کو یوں کر کے ایسے بلا رہا ہے، آ جا میرے پاس چارہ ہے، وہ قابو نہیں نہ آ رہی تھی، قریب آئی تو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے، ہم اس سے حدیث ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ پیروں نو کہندے نے جنوں ویکھو خدا یاد آئے، جندے نال چلو ہر عمل تو مصطفیٰ یاد آئے۔ یہ ککڑ لڑان والے، بٹیرے لڑان والے، کتیاں دے میلے کرن والے، یہو جہ کوئی بے ایمان سنیا دا پیر ہو سکتا؟ سنیا نے پیر منے تے آستانہ عالیہ شرک پور شریف تے جا کے منے ہے، سنیا نے پیر منے تے خواجہ غریب نواز نو منے ہے، سنیا نے پیر منے تے داتا علی حجویری نو منے ہے۔ ساڈے پیر تے وہ نے جنہاں قرآن حدیث تے محنتاں کیتیاں نے، اسی جاہلاں نو پیر منن نو تیار ہے۔ میں پنجابی میں آ گیا، پھر پٹھان مجھے فون کرتے ہیں اور انڈیا والے مجھے فون کرتے ہیں، شاہ جی وہ پنجابی سمجھ نہیں آتا۔ میں کہا جی اردو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کی پیروی، قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور گمراہ ہو چکے ہیں پہلے والے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور فرمایا کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی صراط مستقیم سے۔ دیکھیے بھائی، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، عروۃ الوثقیٰ، کڑی سے کڑی۔ کافروں نے بھی کڑی سے کڑی جوڑ رکھی ہے، نسلاً بعد نسلاً کفر پھیلا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے نسلاً بعد نسلاً قرآن و حدیث پھیلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے بچہ ماشاءاللہ ہمارا نکر پہن کے پھر رہا ہو 18 سال کا، ابھی تو بچہ ہے جی، بچہ ہے، الو دا پٹھا ہی ہے، کوئی مسلمان دا پتر تو نہیں ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، اور انگریز اداکار کی اتنی بڑی تصویر شرٹ پر پیچھے بھی بنی ہوئی ہے اور آگے بھی۔ اور میں نے ڈانٹا، میں نے کہا تو کیڑے مذہب نہ تعلق رکھنا ہے؟ وہ جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا یہ کپڑے مسلمانوں والے ہیں؟ تیری اماں ابے نے نہیں بتایا کہ تو مسجد میں جا رہا ہے؟ اور یہ کتوں سے بھی بدتر مخلوق ہے، خنزیروں سے بھی بدتر مخلوق ہے، کافر اداکار جن کی تم کہتا مسلمان ٹھیک رہیں گے۔ میں کہا وہ بھی انہاں دی نسل ہی ہے، ساڈی نسل ہے، ہماری ہوتی تو ایسے کام ہیں نہ کرتے۔ تو ایک ساتھ صوفی صاحب بیٹھا ہوا تھا، یہ صوفی بڑے خطرناک ہوتے ہیں جنہیں چلم نہ ہوئے۔ مولوی صاحب، میں کہا ہاں جی وہ پیار سے بتاؤ نا۔ میں کہا اتنے پیار پتا کی ہے، یہ مارا 4 چھتر تے گینا ایک، تو پیار کس چڑیا کا نہ سمجھے ہے؟ اتنے پیار ایسی کہ حضرت عمر والا کوڑا پہنتا، یہ ساری زندگی مردے دم تک یاد رکھتا کہ میں اللہ دے گھر جانا کس طرح ہے، کیڑا پیار ہے، اس کی منتیں کرے، اس کے پاؤں پکڑے۔ کیا یہ کسی کافر کا بیٹا ہے؟ اس کے ماں باپ کو بھی بلاؤ۔ چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، سعد بن ابی وقاص مصر کے گورنر ہیں، گھوڑ دوڑ کی ریس لگی، غریب کا بیٹا جیت گیا، گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ سمجھ لو پی ٹی آئی والا ہار گیا۔ تو اس گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا اور اس نے غریب کے بیٹے کو تھپڑ مارا، تو غریب کے بیٹے نے حضرت عمر کے سامنے جا کر شکایت کر دی۔ اب سنیے حضرت عمر نے کیا کیا، کہتے ہیں جی پیار پیار پیار، یہ پیار نہیں ہے، تو بے دینی کو سپورٹ کرنا ہے۔
یہاں کوئی پیار وار نہیں چلے گا. ایک بچہ ہے, اس نے مسجد میں ادھم مچا رکھی ہے, قاری صاحب نے لگا دی ہے, آپ کے دل میں پیار, نہیں بڑا بچہ ہے پیار کرو. کون سا پیار کریں؟ ایسے جاہل ہیں سکولوں پر بورڈ لگا دیے مار نہیں, اور پھر نیچے نمبر دیا کہ اگر سکول ٹیچر مارے تو ہمیں بتانا. اب کیا ہے کہ لڑکے دلیر ہو گئے اور ماسٹر بیچارہ ڈر کے پڑھا رہا ہے, اور جی کہیں میری شکایت نہ لگ جائے. جب قوم کے استادوں کو تم نے یہاں رکھنا ہے تو بچے تو بدماش ہی بنیں گے نا, ہمارا نسل ہی پیدا ہوگی. تو حضرت عمر نے فرمایا گورنر کو بھی گرفتار کرو, صحابی رسول سعد بن ابی وقاص ہو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, گرفتار, بیٹا بھی گرفتار, اور کچہری میں کھڑا کیا, یہ بیٹا یہ باپ, اور غریب سے کہا ایک تھپڑ اس کے بیٹے کو مار, ایک تھپڑ اس کے باپ کو مار. اب وہ تو صحابی تھے. تو حضرت سعد کہنے لگے امیر المومنین اس نے قصور کیا, میرے بیٹے نے مارو, مجھے کیوں؟ فرمایا تجھے اس لیے کہ تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں کہ غریب کی بھی عزت ہوتی ہے. اس نے اس لیے مارا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے, تو گورنر نے اس کو غریب کی عزت سکھائی کیوں نہیں, لہذا تجھے بھی پڑے گا, تیرے بیٹے کو بھی پڑے گا. وہ نوجوان ہی اچھا تھا, غریب, وہ صحابی کو تو مار نہیں سکتا تھا. اس نے کہا امیر المومنین میں دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, میں دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے. دین اس طرح پھیلا ہے, کلمہ پڑھائیں گے پیار سے, مگر نماز نہ پڑھے تو توڑی لاؤ چنگی, توڑی لاؤ کہ ستیا پیا بھی اٹھ کے پوچھے ابا نماز کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا. تے جنہاں نوں نہیں ماریا ہوں گھوڑے ہاتھی جڈے ہو گئے نے, ہوں اسی انہوں مار بھی نہیں سکتے اور وہ مسیطے وڑتے نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو لاؤ ایک رکھ کے خود چ مارو, ایسی مارو کہ اندر سوائے نماز تو اور کچھ رہے ہی نہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے کسی نے نہیں کہنا سبحان اللہ, کیونکہ تھوڑے دے لاڈلے نے. اگوں پھر گورنمنٹ بھی ناراض ہو جاتی ہے. میرا بچہ ابھی کوہستان گیا ہے, میں نے چھٹی نہیں دی, میں نے کہا نہیں جانا, وہ آئے اور نال ماشاءاللہ محترمہ نو لے آئے. جدو حضرت آ گئے انہیں کہا جی جان دیو بچے نو, میں کہا جی جان دیو, کتے ایسا نہ ہوئے اندر نالے دی ماں بھی چلی جائے, میں پیچھے روٹی دین والا بھی کوئی نہ رہے, حاجی انور صاحب نو تنگ کرا گا. تو اسی لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جی ہاں, تو لہذا بچوں کو تکڑا کرے, ان کو بچپن میں نماز پہ لگائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.